دوستو آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ کیا اللہ پاک نے کیڑوں اور جانوروں کو اسی روح سے پیدا فرمایا ہے جس سے انسان کو پیدا فرمایا ہے؟ یہ رہے آپ کے آپشنز۔ آپشن اے الگ روح سے، آپشن بی انسانی روح سے، آپشن سی جنات کی روح سے، یا آپشن ڈی معلوم نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے الگ روح سے۔ دوستو روح اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کی حقیقت و ماہیت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی ہوئی ہے۔ عام روح میں جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، جنات اور انسان سب برابر ہیں، البتہ انسان کو ایک الگ روح دی گئی ہے، وہ روح ربانی ہے۔ اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے اور آخرت میں جزا و سزا ہے۔ اس کا اشارہ من امر ربی میں کیا گیا ہے۔ اس روح ربانی سے جانور، پرندے وغیرہ خالی ہیں۔ روح کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی سوال ہوا تھا کہ روح کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور یہ لوگ آپ سے روح کو پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان، جنات اور کیڑے مکوڑے کی ارواح میں فرق ہے، ہر ایک کی روح اس کے درجہ کے اعتبار سے ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان کی روح بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کن کے دور میں ہوا؟ یہ رہے آپ کے آپشنز۔ آپشن اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپشن ڈی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 48 سال بعد 66 برس کی عمر میں بنو امیہ کے حکمران حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا۔ قیامت سے پہلے عربوں میں کون سی برائی پیدا ہو جائے گی؟ یہ رہے آپ کے آپشنز۔ آپشن اے بت پرستی، آپشن بی ہم جنس پرستی، آپشن سی سود خوری، یا آپشن ڈی قتل غارت۔ صحیح جواب ہے آپشن اے بت پرستی۔ دوستو قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ حضرت ثوبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فریضہ حج ادا کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ رہے آپ کے آپشنز۔ آپشن اے نفل ادا کیے جاتے ہیں، آپشن بی بکرا ذبح کرنا، آپشن سی قربانی دی جاتی ہے، یا آپشن ڈی صدقہ دیتے ہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی بکرا ذبح کرنا۔ دوستو حج کے دوران غلطی کے ازالہ کے طور پر بعض صورتوں میں صدقہ اور بعض میں دم یعنی ایک چھوٹا جانور اور بعض میں ایک بڑا جانور حدود حرم میں ذبح کرنا لازم ہوتا ہے۔ وہ کون سے پاک نبی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت کی سیر کرنے گئے تھے؟ یہ رہے آپ کے آپشنز۔ آپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن بی حضرت الیاس علیہ السلام، آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کو موت سے پہلے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا قطعی طور پر ثابت نہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ جنت میں سیر کرنے گئے۔ جب واپس جانے کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں آ گیا تو واپس نہیں نکالوں گا۔ پھر فرشتوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق روایات کو رد کیا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانے کا کیا کفارہ ہے؟ یہ رہے آپ کے آپشنز۔ آپشن اے 10 غریبوں کو کھلانا، آپشن بی کوئی کفارہ نہیں، آپشن سی صدقہ دینا، یا آپشن ڈی معلوم نہیں۔
صحیح جواب ہے آپشن بی، کوئی کفارہ نہیں۔ دوستو قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانا سخت ترین گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں جھوٹی قسم کو شرک وغیرہ کے بعد بڑا اور سنگین گناہ کہا گیا ہے، اور حلف جب قرآن پر ہاتھ رکھ کر ہو تو اس گناہ کی سنگینی از حد بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال اب توبہ استغفار کیا جائے، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے اس طرح نہ کرنے کا عزم کر لیا جائے۔ اور توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ اس قسم کے نتیجے میں اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی کرے، البتہ جھوٹی قسم کی صورت میں کفارہ نہیں۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔